الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء اور حاضرین مجلس، زیادہ وقت لینے کا ارادہ نہیں ہے. قرآن کریم یہ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اسے منزل کمال عطا کرتا ہے. قرآن کریم ہدایت ہے، نور ہے، اور قرآن مجید تلاوت کرنے کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید، یہ قرآن کریم باعظمت پڑھنے پڑھانے والی کتاب ہے، تلاوت کی جانے والی کتاب ہے. ہمارے ہر گھر میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے. اسی لیے اسے قرآن کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور تلاوت کیا جاتا ہے. جہری نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، تقریبات میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اسی بنا پر اس کا نام قرآن رکھا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب بھی.
شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے علم ازلی میں جو کلام نفسی تھا وہ عرش کی قوت خیالیہ میں منتقل ہوا. یہ عرش کی قوت خیالیہ ہی کو لوح محفوظ کہتے ہیں. قرآن کریم کا نام ام الکتاب بھی ہے، امام مبین بھی ہے، اور فرقان بھی ہے، اور قرآن بھی. حدیث شریف میں ایک مضمون آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ کون سا عمل حق تعالی شانہ کو زیادہ پسند ہے، کون سا عمل محبوب ہے؟ اعمال تو بہت ہیں، نماز بھی پیارا عمل ہے، روزہ بھی پیارا عمل ہے، زکوٰۃ کا دینا بھی پیارا عمل ہے، اچھا عمل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے. جیسے ابھی طلباء عزیز کو لوگوں نے انعامات سے نوازا اور اپنے جیب خاص سے خرچ کیا. تو یہ بھی اچھا عمل ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحال المرتحل، یہ عمل حق تعالی شانہ کو پسند ہے. حال المرتحل کا کیا معنی؟ حال المرتحل ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو ختم کرنے کے بعد فوری طور پر دوبارہ شروع کر دینا. ظاہری بات ہے کہ ابھی طلباء نے پڑھا تو والناس سے شروع کیا اور اولئک هم المفلحون تک چلے گئے پڑھتے ہوئے. گویا انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن کریم ختم کر کے بیٹھ جانے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا دور اور اس کا ورد ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن بھی تھے، اور روزانہ رات کو 10 پارے تلاوت کرنے کا نماز میں معمول تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں 6 بڑی بڑی سورتیں تلاوت فرماتے تھے، حتی تتفتر قدما، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. تو حال المرتحل کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم ختم کیا والناس پر،
دوبارہ شروع کر کے ہم نے یہ عہد و پیمان کیا اللہ سے کہ یہ سلسلہ مرتے دم تک نہیں روکے گا، اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں بھی والناس پر ختم نہیں کر دیتے، بلکہ مزید ایک رکوع جو ہے سورۃ البقرہ کا پڑھا جاتا ہے، اولئک هم المفلحون تک پڑھ کر پھر حافظ قرآن کو رمضان کے بعد قرآن رکھ نہیں دینا ہے، بلکہ اس نے اپنے عمل سے یہ بتلایا ہے کہ میرا یہ سلسلہ تادم حیات جاری رہے گا، یہ سلسلہ باقی رہے گا، ہمیشہ برقرار رہے گا۔ مجھے بات یاد آئی کہ حافظ قرآن کریم کا مرتبہ کتنا عالی شان ہے۔ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ سمجھانے کے لیے، حدیث اصل میں تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ مثال بھی بڑی اچھی تاکہ لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے کہ حافظ قرآن کریم کا رتبہ اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بنانا طے کر لو کہ ہمارے 10 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 5 کو ہم حافظ قرآن کریم بنائیں گے اور اللہ کے دین کی خدمت میں اور قرآن کریم کی خدمت میں لگائیں گے۔ حدیث شریف میں قرآن کریم کے خادمین کی بڑی تعریف آئی ہے اور اس کی تعلیم دینے والوں کی بڑی تعریف آئی ہے، لیکن جیسے حضرت مولانا نے کہا کہ یہ تعریفیں اور یہ مراتب کی بلندیاں صرف زبان تک رہ گئی ہیں یا تھوڑے سے اکرام تک رہ گئی ہیں، ان کو جس معیار کی تنخواہ دینی چاہیے اور حقیقت میں اکرام کرنا چاہیے، اتنا ضرور دینا چاہیے کہ ان کی گھر کی تمام تر ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ عالم کی اور مسجد میں کام کرنے والے کی اور قاضی کی تنخواہ اتنا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ اور آج کل تو 11,000 بھی کافی نہیں ہے، اگر 20,000 بھی آپ دے دیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس دن امت قرآن کریم کے خادموں کی اور قرآن کریم حفظ کرنے والوں کی اور اس کی محنت کرنے والوں کی اور قرآن ہی کے خدام میں علماء بھی آتے ہیں، وہ بھی اصل میں قرآن کریم ہی کے خادم ہیں، ان کی تنخواہیں اگر معقول دینا شروع کریں تو یہ صنعتی جتنے ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس کے اندر لوگوں کا طلباء کو بھیجنا کم ہو جائے گا اور مدرسوں کے اندر لوگ ڈونیشن دے کر اپنے بچوں کو داخل کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں اس معیار کی ہیں۔ آج ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد بھئی میں نے پوچھا تنخواہ کیا ہے ان کی، انہوں نے بتایا کہ یہ مرسیڈیز کمپنی جو ہے کار کی، اس کے اندر سیلس مین کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور 50,000 روپے ان کی تنخواہ ہے۔ وہ بات کرنے کے بھی تیار نہیں تھا، اتنا اس کو اپنی تنخواہ پہ غرور تھا۔ اگر مدرسے میں طلباء علماء کی تنخواہیں اگر اس قدر معقول ہو تو لوگوں کا رجحان، کیونکہ آج کل ہمارا مزاج دنیاوی ہو گیا،
ہم لوگ جو ہیں ہر چیز کو دنیا کے ترازو میں تولنے کے عادی ہو گئے. یہ کریں گے تو کتنا ملے گا, بی اے کریں گے تو کتنا ملے گا, ایم بی اے کریں گے تو کتنا ملے گا, ڈاکٹر بنیں گے تو کتنا ملے گا, انجینئر بنیں گے تو کتنا ملے گا. ارے قرآن پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو اتنی بڑی نعمت ملنی ہے جس کا کوئی حساب نہیں, جس کا نام جنت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی عالیشان نعمت دینے کا قرآن کریم پر وعدہ فرمایا ہے, اور قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو جو لٹکائی گئی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے, ایک صاحب نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجر کی نماز کے بعد ایک خواب بیان کیا. خواب میں اس نے دیکھا کہ آسمان پر سائبان ہے اور وہ سائبان کے نیچے لوگ کھڑے ہیں, اور سائبان میں سے شہد ٹپک رہا ہے اور گھی بھی ٹپک رہا ہے, اور ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے, اور اوپر سے چیزیں برستی چلی جا رہی. پھر پڑوس میں ایک رسی دیکھی جو آسمان سے لٹک رہی ہے. یہ آسمان سے لٹکنے والی رسی سے لوگ پکڑتے ہیں اور رسی اوپر چلی جاتی ہے, وہ بھی اوپر پہنچ جاتے ہیں. بیچ میں سے ذرا رسی کٹی, پھر دوبارہ جڑ گئی, پھر دوبارہ چڑھنے والے چڑھنے لگے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آج یہ خواب کی تعبیر میں دے دوں, آپ دیکھیے کس حد تک میں یہ تعبیر دینے میں کامیاب ہوا ہوں. کہا دے دو تعبیر, کیا دینا چاہتے ہو؟ تعبیر دی کہ یہ جو سائبان ہے وہ اسلام کا سائبان ہے, اور یہ جو شہد اور گھی ٹپک رہا ہے یہ قرآن کریم کے علوم ہیں جو ٹپک رہے ہیں, اور لینے والے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے رہے ہیں. اور وہ رسی قرآن کریم ہے جس کو پکڑ کر لوگ آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں, اونچائیوں تک پہنچتے ہیں. کیا حضور میں نے صحیح تعبیر دی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحیح دی ہے, کچھ نہیں دی ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں حضور مجھے آپ کو بتلانا پڑے گا کہ کہاں میں نے غلطی کی ہے, کہاں میں نے درست بیان کیا ہے. حضور نے فرمایا قسم نہیں کھایا کرتے, ایسے معاملے میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم در حقیقت اللہ کی طرف سے لٹکایا ہوا ایک لفٹ ہے. رسی جو ہے موجودہ دور میں سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ لفٹ ہے, جیسے آدمی لفٹ میں بیٹھ جاتا ہے, بٹن دباتا ہے, لفٹ کی جو آخری منزل ہے وہاں تک چلا جائے گا. قرآن کریم ایک ایسا لفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, یہ واسطہ بہت بڑی چیز. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ واسطے ہی کی برکت ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے جو ہیں یہ قرآن کریم پڑھ پاتے ہیں, ورنہ بلا واسطہ اگر ان کے سینے میں قرآن آئے تو بلاسٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس کی حقیقت کو واضح فرمایا.
فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اب حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھاتے تھے، مثال کے ذریعے سے، جو سمجھا ہوتا ہے وہ سمجھا بھی سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لائٹ اور الیکٹریسٹی کا جو سپلائی ہے، جو ابھی روشنیاں دے رہا ہے، اس کے اندر دو وائر ہے، پازیٹیو اور نیگیٹیو۔ یہ وائر اتنے گرم ہے کہ ذرا انگلی لگ جائے تو ایک دم سے شعلہ نکلے گا، آدمی جل جائے گا، اتنی اس میں حرارت ہے، اس قدر اس میں گرمی ہے۔ لیکن یہی حرارت کو لے جا کر ریفریجریٹر کے اندر اور فریز میں داخل کرتے ہیں۔ جب فریز میں داخل کرتے ہیں، ہم فریز کو کھولتے ہیں، پانی ٹھنڈا ملتا ہے، کھانا ٹھنڈا ملتا ہے، چیزیں ٹھنڈی ملتی ہیں۔ اسی طرح یہ وحی کی زبردست حرارت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائی، اپنے سینے اطہر اور قلب مبارک میں لیا، اور لینے کے بعد جو ہے امت نے جب اس کو لیا تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس لیے یہ بچے آسانی سے قرآن کریم پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کی شکل حق تعالی شانہ نے یہ رکھی ہے کہ ننھے ننھے بچوں کے سینوں کو ایکوائر کیا اور اس میں اپنا کلام کریم رکھ دیا اور محفوظ فرمایا۔ محفوظ فرمانے کا ایک عجیب طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو آیت لکھی، لیکن شارحین نے لکھا کہ یہ آیت اگر لکھتے تو اور بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن انہوں نے وہ آیت لکھی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو اب جب کہ لفٹ آ گئی ہے ہمارے پاس، سرکار کے واسطے سے اور وسیلے سے اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کلام، معجزانہ کلام عطا فرمایا ہے، یہ علمی معجزہ ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب الانبیاء میں ذکر فرمائے ہیں، لیکن ایک معجزہ سب سے بڑا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، اس کو سب سے اخیر میں لا کر رکھا، اور وہ کتاب التفسیر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغازی کے بعد پھر کتاب التفسیر کیوں لائے؟ کہو اصل میں ایک معجزہ جو بیان کرنا باقی تھا، علمی معجزہ جو قیامت تک چیلنج بن کر دنیا والوں کے لیے رہے گا۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ انسان جمع ہو جائیں، جنات جمع ہو جائیں، تمام فصاحت بلاغت کے لوگ جمع ہو جائیں، اور قرآن کریم جیسا ایک مثل لے آئیں۔ قرآن جواب نہیں دے سکے، لاجواب ہو گئے، تو پھر فرمایا اچھا 10 سورتیں لے کر کے آؤ، 10 سورتیں لاؤ۔ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تو وہ بھی نہیں لا سکے، اس کا جواب بھی نہیں دے سکے، قرآن کا جواب نہیں دے سکے۔ حالانکہ فصاحت بلاغت کے اعتبار سے عرب والے اپنے آپ کو بولنے والا کہتے تھے اور لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے کہ دنیا گونگی ہے، ان کو بولنا نہیں آتا۔ بولنا تو عرب والوں کو آتا ہے،
ان کا نظم بھی ایسا، ان کا نثر بھی ایسا، ان کا کلام، ان کی فصاحت بلاغت بھی بڑی زبردست۔ پھر کہا 10 سورتیں تو نہیں لا سکو گے، قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بھئی ایک سورت کم سے کم لے آؤ، ایک سورت بھی نہیں لا سکے۔ یہ بھی قرآن کریم کا بہت بڑا چیلنج ہے، جو آج تک کے لوگوں کے لیے ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے ہم جو ہیں فقیر نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ نے وہ دستور دیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو آپریٹ کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں۔ اتنی شاندار اور اتنی بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں اور قرآن کریم کے مضامین سے ہم واقف بھی نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم اس لیے اترا ہے کہ تلاوت تو کیا جائے، اس کو پڑھا تو جائے، لیکن یہ بھی چاہا گیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور سمجھے جانے کے ساتھ یہ بھی مقصود ہے کہ اس کے مضامین پر عمل کیا جائے۔ یہ بحر ناپیدا کنار ہے، یوں تلاوت کے اعتبار سے آسان ہے، لیکن حقائق اور دقائق اور تحقیقات کے اعتبار سے بڑی عجیب کتاب ہے یہ، وہ مجتہدین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تلاوت کرنے کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اس پر عمل کرنے والا جو عمل کر کے دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے۔ مسلمان کہتے تھے ہم لوگ ذرا غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت جیسے یہ مشرکین مکہ کے پاس ہے ایسی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کو اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم، اور بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو نعمتوں کے ہوتے ہوئے تم کنگال نہیں ہو، غریب نہیں ہو، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جس کو قرآن کریم ملا وہ غریب نہیں ہو گیا، وہ تو امیر ہو گیا، دنیا میں بھی امیر رہے گا۔ دنیا میں بہت سے بڑے بڑے ڈگریوں کے لوگ ہیں، اور ان کے پاس ڈگریاں بھی ہے، لیکن آج کام نہیں ہے، جاب نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن دہلی کے اسٹیشن پر ایک بی کام کیا ہوا بٹ پالش کر رہا تھا، اس کو پوچھا گیا کتنا پڑھا ہے آپ نے، جواب دیا کہ بی کام تک پڑھا ہے۔ ارے بھائی آپ کو کام نہیں ملتا؟ کہا ڈگری پڑھی ہے جاب نہیں ملتا۔ لیکن کوئی حافظ قرآن، گودرا میں کتنے حفاظ ہیں، کوئی بیکار نہیں ملے گا، ہر ایک کام کرنے والا ملے گا، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی روزی اور رزق پہنچاتا ہے۔ اور یہ علماء کی قناعت کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی ہم لوگ شکوہ کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اور وقت کا ساتھ خیر سگالی کا معاملہ کیا جائے، ان کو بڑی تنخواہوں سے نوازا جائے، یہ ہماری طرف سے اعزاز ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ امت غریب نہیں ہے، اس امت کو فقر سے دوچار نہیں ہونا ہے، اس کو مالدار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بڑے بڑے مال والے ہیں، بڑی بڑی کالجز بناتے ہیں، بڑے بڑے ہاسٹل بناتے ہیں، بڑے بڑے اسپتال بناتے ہیں، وہ چاہیں تو مدرسہ مقروض نہیں رہ سکتا اور علماء غریب نہیں رہ سکتے، لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے، دل پر بات لے لینے کی ضرورت ہے۔ دل پر اگر بات لے لی ہم نے کہ بھئی ہمیں دینا ہے اور انہیں نوازنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک سورت بھی لانے سے قاصر رہے عرب والے، تو قرآن کریم نے کہا کہ چلو ایک آیت
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت کریمہ ایسی لے آؤ تو آیت کریمہ بھی نہیں لا سکے۔ ایسا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے ننھے ننھے بچے پڑھتے، یہ بچے جتنے ابھی انہوں نے حفظ کیا، بولنا بھی ان کو اتنی اچھی طرح نہیں آتا، انہوں نے قرآن کریم سنایا ہے۔ اب بہت ضروری یہ بات ہے کہ سینے میں یہ نعمت جو آ گئی ہے اس کو باقی رکھا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے، اس کے دور کو جاری رکھا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اور وہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خوشیوں کا وقت ہوتا تھا۔ سخاوت آپ کی عام ہو جاتی تھی، آپ ویسے بھی اجود الناس ہیں، لیکن آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں حدیث میں فرمایا اور بھی بڑھ جاتی تھی، کیونکہ خوشی ہوتی تھی کہ قرآن کریم کا دور ہو رہا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اتر رہی ہیں۔ خیر مثال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ حافظ قرآن کا مرتبہ اور مقام سمجھایا حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے۔ فرمایا حافظ قرآن کو اللہ تعالی آخرت میں 11 پاسپورٹ دیں گے۔ بھئی ایک آدمی کے پاس ایک پاسپورٹ ہوتا ہے، لیکن حافظ قرآن کریم کو 11 پاسپورٹ دے دیے جائیں گے۔ یہ پاسپورٹ کو وہ کیا کرے گا؟ فرمائے ایک پاسپورٹ تو اس کا ہے، اور باقی جو 10 پاسپورٹ ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے رشتہ داروں میں سے جن کے لیے جہنم طے ہو چکی ہے، تو یہ پاسپورٹ جنت والی اس کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کو لے کر وہ جنت میں داخل ہو سکے گا، جا سکے گا۔ حدیث کا مضمون ہے، اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ میں حضرت ایک بات فرماتے تھے کہ یہ حافظ قرآن کو جب یہ قیمتی، جب لوگوں کو جنت کی ہوا کے لالے پڑے ہوں گے، جنت کی خوشبو سونگھنے کے لالے پڑے ہوں گے، ایسے وقت میں اس کے پاس اتنا بڑا سرمایہ 10 پاسپورٹ ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں، وہ آخر یہ کس کو دے گا؟ ظاہری بات ہے کہ چن چن کر منتخب لوگوں کو دے گا، اور حضرت فرماتے تھے یہ ان کو دے گا جنہوں نے اس کے حفظ قرآن کریم پر، رشتہ داروں میں سے جن لوگوں نے اس کے حفظ قرآن پر مسرت کا اظہار کیا ہوگا، خوشی کا اظہار کیا ہوگا۔ ہمارے مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کے بھائی نے قرآن کریم یاد کیا۔ ہم لوگ اس زمانے میں مدرسے میں طالب علم تھے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو دعوت دی، تحفیظ القرآن کی تکمیل کر رہے ہیں میرے بھائی، لہٰذا آپ گھر تشریف لائیں اور مجمع بھی تھوڑا سا ہوگا، دین کی بات تھوڑی دیر ہو جائے، قرآن کے فضائل ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے دعا ہو جائے ختم قرآن کے سلسلے میں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی آیت پڑھیں گے، بھئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بھی ہے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ بھی ہے، بہت سی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اس کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، خود ہی قرآن کریم اپنی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن میرے والد صاحب نے آیت پڑھی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے نواز دیا، اس کے سینے میں قرآن کریم آ گیا، اس کے سینے میں اتنا بڑا خزانہ اور گنجینہ آ گیا، وہ اتنا مالدار ہو گیا، اتنا اللہ
نے اس کو عنایت فرما دیا، تو اس پر جتنی خوشیوں کا اظہار کریں رشتہ دار کم ہے۔ دنیا کی ڈگریاں چل چل کے قبر تک کام آ سکتی ہے، قبر میں نہیں کام آ سکتی، آخرت میں کام نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم تو آخرت میں بھی کام آنے کی چیز ہے، بلکہ تمنا کریں گے جنتی، قرآن کریم کی بعض صورتیں ان کو دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ پڑھو اور تلاوت کرو اور خوشیوں کا اظہار کرو۔ تو حافظ قرآن کریم کے رشتہ داروں کو آج انہیں سینے سے لگانا ہے۔ آپ نے انعامات دیے، اچھا کیا، اپنی مسرت کا اظہار کیا، اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ خوشی کا اظہار کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کے لیے جنت کی سفارش کا سبب بن جائے۔ اور یہ حافظ قرآن پاسپورٹ اٹھا کر وہ شخص جو بلک رہا ہوگا کہ ہائے میں جنت سے محروم ہو گیا، یہ حافظ قرآن جا کر قرآن پاسپورٹ دے دے گا اور کہے گا چچا جان، خالو جان، بھائی جان، آپ جائیے، جنت کا ٹکٹ آپ کو مل گیا، جنت کا پاسپورٹ آپ کو مل گیا، ویزا لگی ہوئی ہے، آپ داخل ہو جائیے۔ بہرحال بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ آپ حضرات کے لیے بھی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، اس مسجد میں مولانا رمضانی صاحب نے دعوت دی اور سنا کہ 2 طالب علم تھے، بڑھ کر الحمدللہ 5 طلبہ عزیز نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل فرمائی۔ آپ تمام حضرات اسی جشن مسرت میں اور اسی فرحت اور سرور کے موقع پر خوشیاں بٹورنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی حافظ قرآن بنائے، ہمارے گھروں میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رہے، مدرسوں کا سلسلہ جاری رہے، مکاتب کا سلسلہ جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی آباد اور جاری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یا علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ جن طلبہ عزیز نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان کے اساتذہ کو دونوں جہان میں بہترین بدلے عطا فرما، یہ مکتب کا سلسلہ جاری ساری فرما۔ اے اللہ مدرسوں کو آباد فرما، ان کی حفاظت فرما، جو بچے حفظ کر رہے ہیں جہاں جہاں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو قوت حافظہ سے مالا مال فرما، اور اے الہ العالمین اس کا دور کرتے رہنے اور اس کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک یہ مبارک سلسلے کو جاری فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ قرآن کریم کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما۔ جن حضرات نے یہ مدرسہ قائم کیا اور جاری فرمایا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما،
اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما، جن ماں باپ نے اپنے جگر پاروں کو نکال کر ادارے کے حوالے کیا کہ انہیں ہیرا بنایا جائے، کام کا بنایا جائے، اللہ ان والدین کے لیے بھی ان کے حفظ قرآن کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کو قرآن کریم کا قدردان، تلاوت کرنے والا، نمازوں کا پابند، تلاوت کا شیدائی، تیری یادوں بھری زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد